بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام کا پہلا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کی اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ وہیں قریب ہی ایک صومعہ یعنی گرجا تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب موحد تھا، مشرک یا بت پرست نہ تھا۔ وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزماں کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس کے صومعہ یعنی گرجا کے پاس سے تجارتی قافلے گزرتے رہے تھے مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا تھا۔ لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کاروان تجارت اس کے گرجا کے پاس اترا تو اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے دیکھا کہ قافلہ والوں میں سے ایک نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ بحیرہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ راہب نے بتایا، جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر و حجر نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ یعنی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچان چکا ہوں، جو آپ کے کندھے کے نیچے کری یعنی نرم ہڈی کے پاس ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور بضد اشتیاق تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو سب کھانے کے لیے حاضر ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ چرانے آس پاس نکل گئے ہیں۔ ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ سب لوگ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کوئی سایہ دار جگہ آپ کے لیے بچی ہوئی نہ تھی۔ سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے تو درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئیں۔ بحیرہ ان سارے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن راہب نے کہا کہ اس کے علم کے مطابق اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ حقیقت میں ان کے باپ زندہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق بتائی گئی ہیں۔ اگر شام کے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ بحیرہ کے مشورہ پر حضرت ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب پھر کبھی شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے گئے، مبادا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی سال
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔